وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، سردی بھی تھی اور بھوک بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، اور انہوں نے خندق کو کھودا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے سورہ نور کو نازل کیا، اور 17 آیتیں نازل ہوئی، یہ بھی سردی کے موسم میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سردی کے موسم میں پیدا ہوئے۔ 25 دسمبر جو ہے وہ آپ کی ولادت کا دن ہے، تو عیسائیوں میں یہ دن منایا جاتا ہے جس کو کرسمس مبارک کہتے ہیں۔ یوں تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، اور ایک نبی کا دنیا میں تشریف لانا، ولادت ہونا، اگر کوئی باعث خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں، نہ ہی ان کو کرسمس مبارک کہیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ شرکت کی جائے گی۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کیک بیچنے کے لیے بیکری کے باہر یہ بینر لکھ کر لگا دے کہ مسیح بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو، کیونکہ یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ مذہبی تہوار میں شرکت کرنا اور مبارکباد کہنے کی مسلمانوں کی اجازت نہیں۔ پھر انہیں اس طرح کے کیک بنا کر دینا کہ جن کے اوپر وہ سلیب والا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، یہ بھی مسلمان کے لیے شرعاً درست نہیں۔ اور بہت سے مسلمان جو ہے وہ اس کرسمس کے موقع پر وہ جو سلیب والا لاکٹ ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچا جا رہا ہے۔ تو مسلمان کو وہ سلیب والا لاکٹ یہ بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں، نہ ہی بنانے کی اجازت ہے اور نہ ہی بیچنے کی اجازت ہے۔ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا اس کو بنانا اور اس کا بیچنا بھی مسلمان کے اوپر حرام ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے، تو کوئی مسلمان کوئی سنیارا مردانہ سونے کی انگوٹھی تیار نہیں کرے گا، مردانہ سونے کی انگوٹھی وہ تیار نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ سونے کی انگوٹھی کو بیچے گا، کیونکہ قطعاً مرد کا سونا پہننا حرام۔ تو وہ مرد کے لیے سونے کی گھڑی اور سونے کی انگوٹھی تیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی سنیارا اس کے پاس کوئی مردانہ سونے کی انگوٹھی بیچنے کے لیے آئے تو وہ انگوٹھی کو نہیں خریدے گا، ہاں اس کو توڑ کر اب خرید سکتا ہے۔ تو سنیارے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ بندہ بیچنے کے لیے آ رہا ہے تو اسی طرح سونے کی انگوٹھی کو خرید لے، اس کو توڑ کر وہ جو ہے وہ اس کو خرید سکتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جو سلیب ہے، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو پلس کا نشان ہے اس پر لٹکا کر معاذ اللہ کہ آپ کو قتل کیا گیا، آپ کو سولی چڑھایا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور ابھی تک وہ زندہ ہی ہے، آسمانوں پر ہے، اور وہ قرب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ تو صلیب بنانا مسلمان کے لیے اور صلیب کا لاکٹ بیچنا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ تو بہرحال سردی کے موسم میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو یہ سردی گرمی یعنی کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عادت مبارکہ تھی، آپ شدید سردی میں باریک لباس پہنتے تھے اور شدید گرمی میں موٹا لباس پہنتے تھے۔ آپ کے اس معاملات پر بڑی حیرت ہوتی تھی، لوگوں کو دیکھ کر یہ بڑا تعجب ہوتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے مجھے یعنی عبد الرحمن سے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ذریعے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی حکمت معلوم کیجیے، یا آپ سردی میں باریک لباس پہنتے ہیں اور گرمی میں موٹا لباس پہنتے ہیں۔ چنانچہ میرے والد صاحب رات کو حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا
تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں کی تشویش کو بیان کیا۔ اس پر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر کے دن ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہا بالکل، میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ تھا۔ تو فرمایا غزوہ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمانے کے لیے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، میری آنکھوں میں درد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو میری آنکھوں کی بیماری دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا یہ دعا نہیں فرمائی تھی کہ یا اللہ علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما؟ کہتے حضور کی دعا ہے، نہ مجھے گرمیوں میں گرمی لگتی ہے نہ مجھے سردیوں میں سردی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میں سردیوں والے دن باریک کپڑا پہنتا ہوں، مجھے سردی نہیں لگتی، اور گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنتا ہوں، مجھے گرمی نہیں لگتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین دیکھیں کیسا ہے کہ آپ گرمیوں میں موٹا لباس پہنا کرتے تھے اور آپ کو کوئی گرمی نہیں لگتی تھی، اور سردیوں میں باریک لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ تو یہ سردی گرمی یہ اللہ کی طرف سے ہے، کبھی بھی کسی بھی موسم کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ موسم اللہ نے بنائے، زمانہ اللہ نے بنایا، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ زمانے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، زمانے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ زمانہ اللہ نے بنایا، موسم اللہ نے بنائے، تمام موسم۔ زمانہ کہتے جی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، ہر زمانہ ہی عبادت کا ہے، ہر زمانہ ہی بھلائی کا ہے، ہر زمانے میں بھلائی کی جائے گی۔ اپنی طرف سے جملہ بنا لیا کہ یہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، یہ جملہ بولنا درست نہیں ہے۔ ہر زمانے میں عبادت کی جائے گی، ہر زمانے میں بھلائی کی جائے گی۔ زمانہ بڑا خراب ہے، نہ زمانہ خراب نہیں ہے، اس زمانے کے لوگ خراب ہیں، زمانہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ زمانہ اللہ نے بنایا ہے۔ لوگ خراب ہو سکتے ہیں، زمانہ خراب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے لوگ خراب ہو گئے، یہ کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانے کو گالی نہیں دی جائے گی، یہ زمانہ بڑا برا ہے، یہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ ایسے جملے بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2246، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6181 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہی ہوں اور اس کے دن اور رات میرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو یہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، نہ موسم کو برا بلا کہا جائے گا اور نہ ہی زمانے کو برا بلا کہا جائے گا۔ سردی میں اور گرمی میں دونوں میں جہنم کی یاد ہے۔ یہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو جلا کر تم فائدہ بھی حاصل کرو اور جہنم کی آگ کو بھی یاد کرو۔ یہ جہنم کو آگ کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے آگ پیدا کی گئی تاکہ تم اس کو جلا کر اس سے نفع بھی حاصل کرو اور ساتھ ساتھ جہنم کی آگ کو بھی یاد کرو۔ اسی طرح سردی اور گرمی میں بھی جہنم کی یاد ہے۔ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ عز و جل میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، میرے ہی بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب وہ گرم سانس لیتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، جب جہنم ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے۔ جہنم میں دو طرح کی عذاب ہے، ایک آگ کا عذاب ہے اور ایک ٹھنڈ کا عذاب ہے۔ ٹھنڈ کے عذاب کو زمہریر کہتے ہیں اور آگ کے عذاب کو نار کہتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہم اجرنی زمہریر، یا اللہ مجھے جہنم کی ٹھنڈ کے عذاب سے بچا۔ تو دونوں طرح کی عذاب ہے، جہنم کے اندر گرمی کا عذاب بھی ہے اور ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت سردی میں بندہ یوں کہے، یا اللہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بہت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر، یا اللہ مجھے
جہنم کے ٹھنڈ کے عذاب سے بچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سخت گرمی میں کہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بہت گرمی ہے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30واں پارہ ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ بے شک ہم نے قریش کو مانوس کرنے کے لیے انہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں تجارت کی رغبت دلائی۔ وہ جو ایریا تھا اس میں کوئی اناج نہیں اگتا تھا، قحط سالی پڑ جاتی تھی، اور غربت کا ایسا عالم ہوتا تھا کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کہیں دور ویرانے میں خیمہ لگا لیتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہیں بھوکے پیاسے مر جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے حالات چل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے لوگوں کو تجارت کی طرف مائل کیا اور تجارتی اصول بنائے گئے، تو پھر انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ تجارت کی بنا پر ان کے پاس مال آنا شروع ہو گیا، مالدار ہو گئے، رزق کی فراوانی بھی ہوگی، اور کعبے کا پڑوسی ہونے کی بنا پر جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے سردی میں اور گرمی میں تمہیں تجارت کی ترغیب دلائی، فَلْيَعْبُدُوا، پس اپنے رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں گرمیوں میں تجارت الگ ہوتی ہے، گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی کے کپڑے بکنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرمی کے دیگر چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کی تجارت اور ہے، اور سردی میں بھی تجارت اچھی خاصی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی تجارت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تجارت میں فائدہ عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں مال و دولت بھی مل گیا، تمہیں رزق بھی مل گیا، فَلْيَعْبُدُوا، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اور عبادت کو بندے کو بڑھا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ تمہیں سردی اور گرمی میں تجارت کی ترغیب دلائی اور تمہیں مال ملا، تمہیں رزق ملا، تمہیں فائدہ ہوا، تو اب بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرو۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت گزارے۔ اور یہ سردیاں ویسے ہی فرمایا کہ الموت تحفۃ، یہ فرمایا کہ سردیاں یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا راتیں لمبی ہوتی ہے، تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رات میں تلاوت قرآن کرے، تہجد پڑھے، تلاوت کر کر تہجد پڑھ کر اپنی آخرت کے لیے نفع جمع کر لے، ثواب جمع کر لے، دن میں روزہ رکھ کر ثواب جمع کر لے، اپنی آخرت کو بہتر بنا لے۔ تو یہ سردیوں کو مومن کے لیے جو ہے وہ تحفہ قرار دیا گیا۔ سردیوں میں اور بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے، تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ پہناوے تمہیں لڑائی سے تمہاری حفاظت کرے، یوں ہی اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو۔ سردیوں میں سردی کا لباس ملتا ہے، جانوروں کی کھالوں کے ذریعے ان کے گوشت سے ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی کھال سے ہمیں گرم لباس ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ پیدا کی کہ آگ سے سردیوں میں گرمائش بھی لی جائے، کھانا بھی تیار کیا جائے، اور ساتھ ساتھ تم آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو بھی یاد کرو، اور آگ کو بھی نعمت قرار دیا گیا۔ فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہم گرم پانی استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ روز قیامت اس کے متعلق بھی جو ہے وہ بندے سے سوال ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک کی خوب عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی، جنتی صحابی، ہر صحابی جنتی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے کہ سردی کو خوش آمدید،
سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی ہے اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہے۔ یعنی کہ جس کو رات میں عبادت کرنے کا شوق ہے وہ تو خوش ہو جائے گا کہ رات لمبی ہے، زیادہ دیر عبادت کروں گا، زیادہ دیر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ جس سے روزہ رکھنے کا شوق ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ دن بڑا چھوٹا ہے اور بھوک اور پیاس بھی محسوس نہیں ہوتی، تو وہ یوں سردیوں میں بڑے شوق کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ ٹھنڈ کو غریبہ جاننا چاہیے کہ یہ ایک موسم بہار ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ سردی کے روزے جو ہے یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، بغیر بھوک پیاس کے لگے جو ہے بندہ روزہ مکمل کر لیتا ہے۔ تو نفلی روزہ رکھنے کی کیا ثواب ہے، کیا اس کی برکات و ثمرات ہے، سماعت فرمایا، اور کچھ نہ کچھ ہمیں نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ موجمع کبیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا، شہد سے زیادہ میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل روز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ قیامت والے دن بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان کانٹا بن چکی ہوگی، لیکن جس نے ایک نفلی روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس درخت کا پھل اس روزہ دار کو کھلائے گا جس نے ایک روزہ رکھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا خود پر روزے کو لازم کر لو، چنانچہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ تو صرف رمضان کے روزے نہیں، ہمیں سال میں کچھ نہ کچھ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ تو حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب سردی آتی ہے تو اہل قرآن سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری نماز کی رات لمبی ہو گئی، لہٰذا رات کو اٹھو اور خوب تلاوت کیا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ سردیوں میں بھی اگر بندہ تہجد نہ پڑھ سکے تو اس کو بڑی بدنصیبی قرار دیا گیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر رات میں تجھ سے تہجد اور دن میں تجھ سے روزہ نہ رکھا جائے تو سمجھ لینا کہ تو منحوس ہو گیا اور تیری خطائیں زیادہ ہو گئی، کیونکہ لمبی رات ہے اور بندے کے لیے تہجد میں اٹھنا بڑا آسان ہے۔ اور جیسے تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 5:25 پر، صبح 5 بجے بھی اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صبح 5 بجے اٹھ کر بھی بندہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی تھیں، تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، بلا حساب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ سردی کے اندر رات کو قیام کرو کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، رب کا قرب پانے کا طریقہ ہے، گناہوں کو مٹانے اور گناہ سے بچنے کا سبب ہے۔ رات کے 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بندے کو گناہ سے بچاتے ہیں، یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا 10,000 کے برابر، مسجد الحرام میں پڑھنا 1,00,000 کے برابر۔ فرمایا ان سب نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی نماز وہ ہے کہ رات میں 2 رکعت نفل پڑھنا۔ رات میں جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں تیسرے پہر کے اندر وہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس چیز کے بارے میں بتائیے جس پر عمل کر کر میں جنت کو پا سکوں۔ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ بندہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے ولی حضرت عامر یہ انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ رونے لگ پڑے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو راتوں کی قیام کی لذت اور دین کے روزے کی لذت اب مجھے کیسے ملے گی؟ مرنے کے بعد تو اب قیام نہیں ہے، مرنے کے بعد تو اب روزہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ لذت میں اب کیسے پا سکوں گا؟ اب میں اس لذت سے محروم ہو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سردیوں میں عموماً فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا تھوڑا نس پر گرا گزرتا ہے، صبح میں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، شام میں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں
سخت سردی اور اندھیری رات میں مسجد کی طرف چل کر جانا ہمارے نزدیک جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ اگرچہ نفس پر گرا گزر رہا ہے، نفس پر مری جانا گرا نہیں گزرے گا، نران کاغان جانا گرا نہیں گزرے گا، یہاں سے لے کر مری چلا جائے گا، لیکن گھر سے اپنی رضائے سے نکل کر مسجد میں نہیں آ سکے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، مری جانا آسان کام ہے۔ تو مری تو چلا جائے گا، لیکن اگر مسجد آ جائے تو جنت چلا جائے گا۔ تو جنت میں کو واجب کرنے والا عمل کہ سخت اندھیری رات ہو، سخت سردی ہو، دھند پڑ رہی ہو اور بندہ مسجد کی طرف چل کر آئے، تو فرمایا کہ یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں افضل عمل وہی ہے، افضل عمل وہی ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ نفس نہیں مان رہا، نفس کو مجبور کرے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، نفس ایگری نہیں ہو رہا۔ حضرت سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ گرمیوں میں نفل نماز گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، یہ نفس کو بڑا گرا گزرے گا، اور سردیوں میں چھت پر پڑھتے تھے، نفس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو نفس کو تکلیف پہنچانے کے لیے گرمیوں میں گھر کے اندر گھس کر نماز پڑھتے اور سردیوں میں چھت پر نماز پڑھتے۔ عموماً سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ٹھنڈا جو عبادت میں جتنی تکلیف ہوگی اتنی ہی وہ افضل ہوتی چلی جائے گی۔ افضل العبادت احمذھا، وہی عبادت افضل ہے کہ جس کے اندر زحمت زیادہ ہو۔ موجمع کبیر کی روایت ہے، کہتے ہیں جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جو سخت سردی کے اندر کامل وضو کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سخت سردی میں ٹھنڈا پانی منگوا کر کامل وضو کیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کامل وضو کرے گا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو سردی کے موسم میں اگر وضو کرنا دشوار ہو رہا ہے تو بندہ اس کی فضیلتوں پر غور کرے، اس پر ثواب پر غور کرے کہ اس میں فضیلتیں کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ تو سردی میں آ کر یہ کچھ ہمیں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اس نے گویا سب لوگوں کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کی کوشش یعنی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور جس کے پاس لباس نہیں اس کو کپڑا پہنانا۔ اب سردی کے موسم میں کئی غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرم لباس لینے کی استطاعت نہیں رکھتے، رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں جہاں سے سیلاب زدگان ہے، جن لوگوں کے پاس گرم لباس میسر نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو لباس دیتا ہے جب تک اس کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہے اس کو ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے۔ کھانا کھلانا یہ بھی بندے کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنے والا عمل ہے، لباس پہنانا یہ بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرنے والا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بندے کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی گویا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو سردی کے موسم میں اب مہنگائی کا دور ہے، غریب کے بچے تو ابلا ہوا انڈا نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے، تو دیکھیں کچھ غریب ایسے ہیں ان کو ہم مچھلی پرووائڈ کر دیں، انہیں انڈے دے آئے تاکہ وہ بھی بوائل انڈا کھا سکے۔ تو ہمیں اس پر غریبوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر سردیوں میں غریبوں میں کمبل اور رضائیاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ بشر عافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سخت سردی میں کانپ رہے تھے، کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو گرم لباس ہے کیوں نہیں پہن رہے؟ فرمایا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں غریبوں کو گرم لباس خرید کر دے سکوں، لیکن خود کو سردی میں یہ بٹھا کر میں غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوں۔ یعنی کہ کیسا بزرگان دین کا یہ ذہن ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ کمبل اوڑھے بازار میں تشریف لائے، ایک فقیر جس کے پاس گرم لباس نہیں تھا اس نے عرض کی کہ آپ مجھے کمبل دے دیجئے تو دھوپ نکل آئے گی تو واپس لوٹا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمبل اتارا اور اسے دیا، کہا یہ تحفہ ہے واپس نہیں کرنا،
اور تہمت کے علاوہ جتنا لباس تھا سارا اتار کر دے دیا. فرمایا یہ کمبل تم نے مانگا تھا اس پر تمہیں دیا ہے اور باقی میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نے بھی سردی کے موسم میں جو ہے وہ ایثار کیا. تو اس سردی کے موسم میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو غریب ڈرائی فروٹ نہیں خرید سکتے ان کا، اور جن کے پاس گرم لباس نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو دیں، اس میں بڑا اجر و ثواب ہوگا. حضرت ابو بکر شبلی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، فرمایا بتا کس عمل کے سبب میں نے تجھے بخشا. کہتے ہیں میں سوچنے لگ پڑا، میں نے نیکیاں گنوائی کہ شاید یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سخت سردی میں ایک بلی کمزور پڑی ہوئی تھی، کمزور پڑ گئی تھی، تو نے اس کو کپڑے میں لپیٹا، اس وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی. تو بلی کو کپڑے میں لپیٹے سردی میں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا خیال کریں اور انہیں ایک گرم لباس ان کو دے دیں تو وہ پہنیں گے تو یقیناً ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا، ہمیں بھی جہنم کی سردی سے اور جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا. تو یہ ہمیں ایثار کرنا چاہیے، سردی میں گرم لباس کا بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے. جب سردی آتی تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرماتے بے شک سردی آ چکی ہے، یہ سردی نعمت ہے تو بس اوقات یہ دشمنی پر بھی اتر آتی ہے. تو فرمایا کہ تم اون کے کپڑے، بند جوتے اور موزوں کے ذریعے سردی سے بچاؤ، اہتمام کر لو. مزید فرماتے ہیں کہ سردی جسم میں جلدی داخل ہوتی ہے اور نکلتی دیر سے ہے، تو اس لیے سردی سے بچنے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت مند قوی مومن پسند ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو عبادت کرے گا، صحت ہوگی تو والدین کی خدمت کرے گا، صحت ہوگی تو دین کی خدمت کرے گا، صحت ہوگی تو جہاد کرے گا، صحت ہوگی تو بڑے بڑے اعمال بجا لائے گا. جبکہ بیمار بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ کہ میرے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھے گا، تو اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی بندے کو ثواب ملے گا کہ صحت ہوگی تو روزہ بھی رکھ سکوں گا، عبادت بھی بجا لا سکوں گا، بیوی بچوں کی پرورش بھی کر سکوں گا، والدین کی خدمت بھی کروں گا، دین کی خدمت بھی کر سکوں گا، دوسروں کے بھی کام آؤں گا. تو فرمایا کہ یہ سردی بڑی جلدی جسم میں داخل ہو جاتی ہے لیکن یہ نکلتی دیر سے ہے. تو اس طرح سردی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. گرم پانی پینے میں بھی گرم پانی استعمال کیا جائے، کچھ دیر دھوپ میں بیٹھا جائے، اس سے بھی بندے کو بہت ساری وٹامنس ملتے ہیں اور بیماریوں سے بندہ جو ہے وہ بچتا ہے. تو بہرحال یہ سردی کا موسم ایک عبادت کا موسم ہوتا ہے کہ دن رات میں تہجد پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرے کہ یہ سخت سردی میں فجر عشاء کی نماز با جماعت پڑھنا یہ بھی جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.